بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو سے تین خبروں کو ملا کر پڑھیں کہ ایک 11 ارب کا ایک جہاز لیا جاتا ہے، چارٹرڈ پلین لیا جاتا ہے، میڈ ان اسرائیل ہے، اور کس لیے لیا جاتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی جو وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں وہ ان کے لیے لیا جاتا ہے۔ 17 سیٹوں کا وہ جہاز ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت اس کی ٹوٹل تعداد 184 اور 188 کے درمیان ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری خبر پڑھیں، 1 سال کا ٹارگٹ جو ہے وہ 2 ماہ کے اندر ٹریفک پولیس نے جرمانے اور جو فائن ہے اور اس کے حوالے سے پورا کر لیا ہے، اور اس سے انہوں نے 12 ارب سم تھنگ جو ہے وہ کلیکٹ کیے ہیں ٹریفک وائلیشن کی مد میں۔ اسی کے ساتھ پھر ہم بیانات پڑھتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے ایک دادا جی ہیں، رضی داد ان کا نام ہے، مینٹل سا آدمی ہے، آپ دیکھیں اسے عجیب حرکتیں کرتا ہے ٹی وی پہ آ کے۔ اس کے مطابق کہ یہ جو ہے وہ مریضوں کو اپلفٹ کرنے کے لیے لاہور سے اسلام آباد سے مریض اینڈ سو لے جانے کے لیے یہ جہاز لیا گیا ہے۔ انتہائی بے وقوف قسم کا آنسر دیتا ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے۔ پھر آ جاتی ہیں ماہ ترجمان پنجاب گورنمنٹ عظمیٰ بخاری صاحبہ کہ جی ہم نے یہ فلیٹ بنانے کے لیے ایئر پنجاب کے لیے لیا ہے اور اس کا یہ پارٹ ہے۔ اب چند ایک کوشچنز آتے ہیں اس کے اپوزٹ کہ کون سی فلیٹ ہے، کہاں پہ وہ ایئر پنجاب رجسٹرڈ ہوئی ہے، یہ پہلا ادارہ ہوگا جس کے جہاز پہلے آ رہے ہیں، رجسٹرڈ بعد میں ہو رہا ہوگا، اور 17 سیٹوں کا طیارہ جس کی اڑان پہ کوئی 18 لاکھ سم تھنگ ایک گھنٹے کی اڑان پہ آئے گا، اور 17 سیٹوں کا وہ فلیٹ لے کے جائے گا لوگوں کو، پیسنجر پلین ہوگا۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ پھر آ جاتا ہے یہ ان کولیکٹیو کو جو چیزیں ہیں نا ساری، ان کو کرنے کے بعد میں اصل مدعے پہ آؤں گا۔ پھر اس کے کاؤنٹر میں ایک مفتاح اسماعیل صاحب آتے ہیں اور وہ ایک پورے فیکٹ اینڈ فگرز کے ساتھ اس لوٹ گسوٹ اور اس شاہ خرچیوں کو اور اس مغلیہ طرز سیاست والے جو ہیں پنجاب گورنمنٹ ہے اس کو ایک کہتے ہیں کہ اچھا خاصا رول آؤٹ کرتے ہیں اور اچھا خاصا اسے رگڑتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیسے یہ کس لیے ہے اور کیوں ہے، اس کا فیکٹس فگر کہاں سے یہ بنا ہے، وہ سو اینڈ سو، جن کے کاؤنٹر میں بیان ماہ ترجمان صاحبہ لگی ہوئی ہیں بیان دینے، مفتاح اسماعیل کو کیا پتہ فلاں فلاں۔ پھر ایک اور بندہ آ جاتا ہے جس کا نام ہے شاہد خاقان عباسی، جو آلریڈی ایک پرائیویٹ جو ہے کہہ لیں کہ انڈسٹری چلا رہے ہیں، اسی حوالے سے وہ بھی اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میں نے پہلی بار سنا ہے کہ ابھی نہ دفتر بنا ہے نہ اپروول ہوئی ہے، اور پھر آ کے یہ سارا کچھ۔ یہ تو وہ فیکٹس ہیں جو ابھی تک جو کشمکش چل رہی ہے۔ میرا جو کویشچن ہے وہ یہ، عوام کو آپ نے پورے 2-3 ماہ کے اندر رگڑ کے رکھ دیا ہے جرمانوں کے، ہم نے آواز اٹھائی ہے، پہلے بھی آپ نے خود ایڈمٹ کیا کہ 12 سے 13 ارب روپے آپ نے اکٹھا کر لیا ہے اس عوام سے جس کو کھانے کے لیے روٹی نہیں مل رہی، اس عوام سے جو غربت کی خط سے نیچے آگے ہوئے ہیں، خط غربت سے، جس کی جو انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق خط جو ہے آپ کی غربت جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے 47%۔ لوگوں نے پھر گورنمنٹ کے کچھ فیکٹس نے 45 کہا، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے 28% انفلیشن جو اور جو کہہ لیں پاورٹی ریٹ جو بڑا ہے ود ان 4 ایئرس۔ آلدو کہ یہاں پہ وہ ایک ہے ہمارے میں اکثر انہیں رنگ بازی کہتا ہوں، ایک فارم 47 کا ایک وزیر ہے جو
پھر وہیں آ کے راگ لاپتا ہے کہ جی یہ 2-3 سال جو پی ٹی آئی کی حکومت رہی اس کی جو پرابلمس تھی وہ یہاں پہ آ کے فٹ ہوئی ہیں، اور یہاں پہ ڈوب کے مر جو اس بات کرتے ہوئے پورے 4 سال ہو گیا تم لوگ 2022 سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے، اور آج بھی یہ بات کر رہے ہو۔ تب تو دعوے کرتے تھے کہ 60 دن کے اندر ہم یہ کر دیں گے، 90 دن ہمیں مل جائیں، یہ کر دیں گے۔ شہباز شریف کے ریکارڈ میں جا کے دیکھ لیں، 60 دن کے اندر ہم اکانومی کو فلاں کر دیں گے، 300 یونٹ فری کر دیں گے، 200 یونٹ فری کر دیں گے، بل دینے جائیں گے آپ کو بل نہیں آئے گا۔ لوگوں کے کمر توڑ کے رکھ دیے مہنگائی اور غربت نے۔ پھر یہ ٹک ٹاک پہ جو حکومتیں ہو رہی ہیں اور ٹک ٹاک پہ سارے ڈرامے چل رہے ہیں، ان سے پوچھیں ذرا، جا کے بازار میں جائیں نا، جو رمضان سے پہلے ایک جو کیلا تھا وہ 100 روپے میں مل رہا تھا، 300 ہو گیا ہے، سیب 500 پہ پہنچ گیا جو 200-250 پہ ملتا تھا، اور زبانی جمع خرچ سارا کچھ ہے۔ افطاریاں اپنی ہو رہی ہیں، چارٹرڈ پلینوں پہ آپ کے کھانے آ رہے ہیں، اور سارا کچھ ہو رہا ہے، اور آپ یہاں ہمیں ڈرامے کرنے کے لیے آ جاتے ہیں ہمارے سامنے کہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ جائیں مارکیٹ میں، کبھی جا کے خریدا ہو تو پھر ہے آپ نے یہ چیزیں۔ عوام کا ستیہ ناش، بیڑا غرق ہو گیا وہ عوام کا اس ملک کے اندر، جینے کو نہیں۔ آپ کسی بندے سے پوچھ لیں، کسی ایک بندے سے پوچھ لیں، وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے یہاں سے نکال، اس پاکستان میں یہاں پہ رہ گیا۔ آپ کسی پڑھے لکھے سے پوچھیں، پڑھے لکھے تو خیر آلریڈی جا چکے ہیں نا، تو اب کا ریشو دیکھ لیں، سن 2026 میں 2-2.5 ماہ کے اندر کتنا لوگ چلا گیا ہوگا وہ بھی دیکھ لیں۔ پچھلے تو 7 لاکھ میں تو آلریڈی اس کے بارے میں ڈسکشن کر چکا ہوں۔ ڈرامے ختم نہیں ہوتے۔ ٹک ٹاک پہ حکومت ہو رہی ہے۔ اصل پرابلم پتہ کیا ہے؟ میں بعض اوقات سوچتا ہوتا ہوں، میں اس لیے سوچتا ہوں کہ اصل میں انہیں عوام کا درد کیوں نہیں ہے، کیونکہ یہ عوام کے ووٹوں سے آئے نہیں ہیں۔ اگر یہ عوام کے ووٹوں سے آئے ہوتے تو انہیں عوام کا درد ہوتا۔ انہیں کیا لینا دینا کہ عوام آج روتی ہے، پیٹتی ہے، مرتی ہے، مرے، جو مرضی ہو، ہمیں کیا، ہم کون سے ان کے ووٹوں سے آئے، انہوں نے کون سے ہمیں ووٹ دیے ہیں۔ یہ تو بدلہ لے رہے ہیں، ایکچولی یہ اصل میں بدلہ لے رہے ہیں عوام سے، کہ انہوں نے جو 8 فروری کو انہیں ووٹ نہیں دیا تھا، اور انہیں پتہ ہے کہ پھر بھی اگر کوشش کریں گے تو کل کو وہ راستہ جو یہ جو میڈم صاحبہ کہتی تھی، وہ راستہ مجھے معلوم ہے، وہ راستہ آپ کو معلوم ہے، اسی لیے چن کے آپ فارم 47 پہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ راستہ آپ نے استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی کے لیے آ کے آپ کو عوام کی کیا پرواہ ہے؟ جائیں ذرا، میں کہتا ہوں آپ فیروز پور روڈ پہ نکلے نا، جا کے ریٹ پتہ کرے چیزوں کے۔ ڈرامے بنائے ہوئے ہیں، اپنی عیاشیوں کے لیے سارا کچھ ہے، ہر چیز ہے۔ اپنی 17 سیٹوں کا جہاز لے کے 12 ارب کا بیٹھا، اس 12 ارب سے 4 ہاسپٹل بن سکتے تھے، 4 ارب، 4 نہیں تو 3 بنا لیں، 3 نہیں تو 2 ہاسپٹل بن سکتے تھے، اور آپ نے اپنی عیاشیوں کے لیے ایک طیارہ لینا تھا وہ لے لیا۔ اور پھر ڈرامے دیکھیں ان کی ترجمان، میں تو کہتا ہوں قسم خدا کی نہیں، شرم نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ کتنی ڈٹھائی سے آگے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، ایک کوئی اور بیان دیتا ہے، ایک کوئی اور دیتا ہے، ایک کوئی اور دیتا ہے۔ انہیں خود نہیں پتا کہ یہ ہم نے کس لیے خریدا، ہمیں پتا کس لیے خریدا گیا، اپنی عیاشیوں کے لیے۔ عوام کے لیے تو اس میں ہے ہی کوئی نہیں، عوام کے لیے تو حکومت کے پاس ہے ہی کوئی نہیں نا، تو وہ تو سارے ڈرامے ہیں، جو بھی ہے وہ دیکھ لیں، ہوش کریں کوئی۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے فیکٹ، کافی دنوں سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس پہ ڈسکشن بنتی ہے کہ عوام کو جتنا آپ نے مارنا تھا آپ نے مار دیا ہے۔ ہر دوسرا بندہ، ہر ایک، بلکہ دوسرا کہ ہر بندہ، ہر پہلا بندہ، ہر بندہ جس سے بات کریں گے وہ جان چھڑوا رہا ہے کہ یار کسی طرح میں اس ملک سے باہر چلا جاؤں تاکہ زندگی بن جائے، اور صرف آپ لوگوں کی وجہ سے۔ پتہ نہیں یا آپ کو ہدایت نہیں آ رہی، یا اللہ آپ کو ہدایت دینا نہیں چاہ رہا، یہ تو واللہ عالم۔ باقی ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، یا آواز اٹھا سکتے ہیں، یہی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔